کیا آپ کا بھی صبح اٹھنے کو دل نہیں چاہتا؟ سستی، ٹانگوں میں درد، تھکاوٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو دل کرتا ہے بس تھوڑی دیر اور سو لیا جائے۔ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو آج کا ولاگ میری بہنوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہونے والا ہے۔ آج نہ صرف میں آپ کے ساتھ اپنی صبح کی ایک پروڈکٹیو روٹین شیئر کروں گی، بلکہ کہ میں آج آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ کس طرح ہم سستی اور تھکاوٹ کو خود سے دور بھگا سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کی دعاؤں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میری صبح کا آغاز تقریباً 4 بجے ہو جاتا ہے، اذان ہو رہی ہوتی ہے اور میری آنکھ خود ہی کھل جاتی ہے۔ ویسے میں الارم بھی لگاتی ہوں، لیکن اب روٹین ایسی بن گئی ہے کہ الارم بجنے سے پہلے ہی میں اٹھ جاتی ہوں۔ اٹھ کر سب سے پہلے میں نماز ادا کرتی ہوں، پھر تھوڑا سا سبق پڑھتی ہوں، پھر ہلکی سی واک بھی کر لیتی ہوں۔ تو ابھی 5 بجے تھے تو بچے ابھی تک سو رہے تھے، تو آٹا گوندنے والا تھا تو میں کچن میں آئی تو آٹا گوندنا شروع کر دیا۔ تو جب آپ اپنے دن کا آغاز صبح جلدی کرتے ہیں تو بہت سارے جو کام ہوتے ہیں آپ کے قابو میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو صبح جلدی اٹھنے کے لیے آپ کو اپنے آپ سے سستی اور تھکاوٹ کو دور بھگانا پڑے گا۔ سستی اور تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ جن میری بہنوں کو سستی رہتی ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، صبح اٹھنے کو دل نہیں چاہتا، اس کے لیے آپ کو الارم لگانا پڑے گا۔ الارم لگانے کے لیے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ رات کو موبائل یوز کیا ہے، اچھی طرح سکرول کیا ہے، پھر اس کے بعد الارم لگایا ہے، آپ نے اس کو اپنے سرہانے کے نیچے الارم کو رکھ لیا ہے۔ تو آپ نے جب بھی الارم لگانا ہے تو اس کو سرہانے کے نیچے نہیں رکھنا، اپنے بستر سے کم از کم 10-20 قدم کے فاصلے پہ رکھنا ہے کہ جب صبح الارم بجے تو آپ کو اٹھ کے جانا پڑے الارم کو بند کرنے کے لیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ صبح اٹھ کے الارم کو بند کرنے کے لیے جائیں گی تو آپ کا دوبارہ بستر پر آنے کو دل نہیں کرے گا۔ تو یہاں پر فٹافٹ سے میں نے اپنا آٹا گوندھ لیا ہے۔ آٹا گوندنے کے لیے جب بھی میں نے آٹا گوندنا ہونا تو آٹے کو اچھی طرح مکس کر کے آٹے اور پانی کو، بعض اوقات نمک بھی ڈال لیتی ہوں اگر پراٹھے وغیرہ بنانے ہوں۔ تو آج کل گرمیاں شروع ہو رہی ہیں تو بچے کہتے ہیں کہ ماما ہمیں دیسی گھی ہی لگا دیں، اس لیے آج کل پراٹھے کم ہی بنتے ہیں۔ کبھی کبھار چھوٹے بیٹے کے لیے بنانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ پسند کرتا ہے۔ تو اچھی طرح مکس کر کے تو میں رکھ دیتی ہوں۔ تو جب اس کو 10-15 منٹ رکھوں گی ایسے تو آٹا بڑی ہی اچھی طرح سیٹ ہو جاتا ہے اور وہ ملائم ہو جائے گا اور اس کو گوندنے میں آسانی ہو جائے گی۔ آٹے کو اچھی طرح مکس کر کے میں نے سائڈ پہ رکھ دیا تھا اور ساتھ میں نے سالن بنانے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ آج سالن میں بنا رہی ہوں آلو گوشت۔ آلو گوشت میرے بچوں کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ آلو گوشت وہی سادے طریقے سے ہی میں بناتی ہوں، مطلب کہ اس میں ڈال دیتی ہوں لہسن، پیاز اور ٹماٹر، اور اس میں ادرک کا استعمال ضرور کرتی ہوں۔ جس بھی چیز میں آپ آلو کا استعمال کر رہے ہیں تو اس میں ادرک ضرور ڈالا کریں، وہ بائی بادی کو ختم کر دیتا ہے۔ اور ساتھ اس کے بناؤں گی میں چاول، کیونکہ سب نے ہی ناشتہ کرنا تھا تو سالن بہت کم تھا۔ تو مجھے یہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ جب ہم ناشتہ کر رہے ہوں بچے ہی ناشتہ کریں اور ان کے بابا رہ جائیں۔ پیاز، لہسن، ٹماٹر، ادرک ڈالنے کے بعد میں نے اس کے اندر وہی بیسک مسالے، نمک، مرچ، ہلدی ڈالوں گی اور ساتھ ہی میں آئل بھی ڈال دیتی ہوں اور ساتھ ہی 2 گلاس پانی کے ڈالوں گی اور اس کو ویٹ لگا دوں گی۔ تو کچھ میں اس لیے بھی اس طرح کرتی ہوں کہ ساری چیزوں کو اکٹھے ہی ڈال دیتی ہوں تاکہ جب میں گوشت وغیرہ بوندوں تو یہ آئل وغیرہ اچھی طرح اندر مکس ہو گیا اور آسانی سے بوندا جائے۔ ویسے بھی زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر میں گیس نہیں لگی ہوئی، میں سلنڈر یوز کرتی ہوں۔ تو آج کل سلنڈر اتنا مہنگا ہو گیا ہوا تو سوچتی ہوں کہ گھبراہٹ سی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں جو بھی چیز بناتی ہوں میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ جلدی سے بن جائے اور مزیدار بھی بنے۔ گوشت اگر آئل بعد میں بھی ڈالا جائے یا پہلے ڈالا جائے سیم ہی ہو جاتا ہے۔ تو میں جب بھی یا آلو گوشت یا گوشت کا کوئی بھی سالن بناتی ہوں تو میں آئل ساتھ ہی ڈال لیتی ہوں۔ آلوؤں کو نکال کے باقی میں نے تمام چیزیں ہی ڈال دی تھی اور ان کو میں 20 منٹ کا ویٹ لگوا دوں گی۔ جب یہ 20 منٹ کا ویٹ لگے گا تو گوشت میں جو ہوگا یہ بڑا ہی اچھی طرح گل جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی جب میں نے یہ اوپر پریشر رکھا ہے ساتھ ہی میں نے آلو کاٹنے شروع کر دیے۔ میرا ماننا بھلا کیا ہے کہ جب ہم اپنے دن کا آغاز صبح جلدی کرتے ہیں، صبح ناشتہ ٹائم پر کرتے ہیں اگر ہمیں سستی ہو، تھکاوٹ ہو تو وہ خود بخود دور ہو جاتی ہے۔ جب ہم اپنے دن کا آغاز صبح جلدی نہیں کریں گے، لیٹ کریں گے، 11-12 بجے اٹھیں گے، پھر اٹھ کے سوچیں گے کیا کھانا ہے، تو سمجھیں کہ کیا کھانے میں ہم نے ہاتھ میں موبائل پکڑ لیا ہے تو بس اس کو سکرول کرتے جانا ہے۔ پھر بڑی مشکل سے موبائل چھوڑا ہے آدھے گھنٹے بعد، اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ ناشتہ کیا کرنا ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ صبح جلدی اٹھیں، رات کو ہی سوچ کے پلان کر کے سوئیں کہ صبح اٹھنا ہے، ہم نے کیا ناشتہ کرنا ہے، ہمارے بچوں نے کیا کرنا ہے ناشتہ، اور ہمارے شوہر نے کیا ناشتہ کرنا ہے۔ اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہو تو وہ سوچیں کہ ہماری ساس سسر ہے، انہوں نے کیا ناشتہ کرنا ہے۔ جب آپ ایک ہیلدی ناشتے کا ہیلدی ناشتے سے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں
تو سمجھو کہ جو آپ میں تھکاوٹ، سستی اور کاہلی ہوتی ہے وہ خود بخود دور ہو جاتی ہے۔ کوشش کیا کریں جب بھی آپ نے اپنے دن کا آغاز کرنا ہے نا، ایک اچھے ہیلدی ناشتے سے کیا کریں، ناشتہ ضرور کیا کریں، ناشتے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ تو یہاں پر نا میں آپ کو ایک بات بتاتی جاؤں کہ یہاں نا میں پہلے نا جو ایک آلو تھا نا، اس کو نا چھری سے اس کا چھلکا اتارا تو اتنا موٹا موٹا اتر گیا نا، تقریباً آلو اندر سے اتنا پتلا سا نکلا ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اگر آپ آلو اس کے اوپر سے چھلکا اتارتے ہیں یا کھیرے کے اوپر یا کسی بھی سبزی جس کے اوپر سے چھلکا اتارنا ہونا، تو اس طرح کے کٹر یوز کیا کریں۔ ان کٹروں کے ساتھ نا جو چھلکا ہوتا ہے نا، بڑا ہی باریک اترتا ہے اور چیز ضائع نہیں ہوتی۔ تو میں نے جب چھلکا اتار لیا نا چھری سے، تو تب مجھے فیل ہوا کہ نہیں، یہ تو بہت زیادہ میری جو آلو ہے نا ویسٹ ہو گیا ہے۔ تو بے شک چیز سستی ہے یا مہنگی ہے، چیزوں کی قدر کرنا سیکھا کریں۔ ان لوگوں سے پوچھو جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، ان لوگوں سے پوچھو جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا نا تو اس کو سنبھال کر استعمال کیا کریں، اس کو سنبھال کر اس کا یوز کیا کریں۔ یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے نا تو آپ ضائع کر رہے ہیں، رزق کو ایسے پھینک رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہے۔ یہاں پر میں نے آلو کاٹ لیے تھے اور ساتھ آلو گوشت کے نا ساتھ میں چاول بھی بنا رہی تھی ان کے بابا کی فرمائش پہ۔ تو جو تھے نا چاول کا جو تڑکا تھا وہ بن گیا تھا، اس کے اندر پانی ڈالنا تھا، تو یہ میں نے پانی ڈال دیا تڑکا۔ وہی چاول بھی سادے نمکین بناؤں گی جیسے عام روٹین میں بنتے ہیں آلو گوشت کے ساتھ، ویسے بھی یہ سادے ہی چاول، مطلب کہ نمکین چاول جس میں نمک ڈال جائے، تھوڑا سا زیرہ ڈال جائے، وہی پسند ہوتے ہیں مجھے۔ تو سبزیاں یا کوئی بھی اس کے اندر گوشت ڈالو، مجھے کوئی بھی نہیں پسند۔ میں کہتی ہوں آلو گوشت ہو، ساتھ سادے بالکل چاول ہوں۔ تو میرے بیٹا بھی پسند کرتا ہے اور ان کے بابا بھی بہت زیادہ آلو گوشت ساتھ چاول پسند کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کے گھر میں کس کس کو آلو گوشت اور یہ چاول پسند ہے۔ تو یہ دیکھیں میرا نا آٹا کتنی اچھی طرح نا ریڈی ہو گیا تھا۔ صرف یہ نا تو آپ یقین مانیں صرف اور صرف 15 منٹ رکھا ہے اور 2-3 دفعہ ہی نا یہ گوندوں گی اور آٹا اتنا خوبصورت اور ملائم ہو جائے گا۔ تو آٹے کو نکال کے نا ہمیشہ میں سلور کے دیچکی میں رکھتی ہوں۔ یہ میں نے ایک آٹے کے لیے ہی رکھی ہوئی ہے، میں پلاسٹک کا برتن کبھی بھی نا آٹا رکھنے کے لیے یوز نہیں کرتی۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب آٹا پلاسٹک میں برتن میں رکھا جائے تو وہ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ ویسے میں زیادہ دیر تک آٹا گوندھ کے رکھنے میں نا قائل نہیں ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر صبح آٹا گوندوں نا تو وہ رات تک ختم ہو جائے، تو یہ نہیں کہ 2-3 دن کا آٹا گوندھ کے رکھ لوں۔ میں آپ سے بھی یہی کہوں گی کہ آٹا گوندنے میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ آپ نے جب بھی آٹا گوندنا ہے نا ایک ٹائم کا گوندھ لیں۔ آپ نے بعض اوقات میں نا ایک دن ایک پوسٹ پڑھ رہی تھی تو اس میں نا کچھ دیر مطلب ایک دن کا آٹا گوندھ کے نا فریج میں رکھا ہوا تھا، تو اس کو مائکروسکوپ میں دیکھا جا رہا تھا تو ایک عجیب سی مجھے کیفیت ہوئی تھی۔ تو تب سے لے کے نا اب کا دن ہے کہ میں کبھی بھی نا آٹا گوندھ کے نا فریز نہیں کرتی کہ 2-3 دنوں کے لیے فریز کر دوں۔ آٹا میں نے گوندھ لیا تھا، میں نے آٹا اتنا سا ہی گوندھا تھا جتنا کہ استعمال ہو جائے، اور ساتھ ساتھ ہی نا جو میں کچن میں کھڑی ہوں نا تو ساتھ ساتھ ہی نا کچن کے کام ختم کرتی جا رہی ہوں تاکہ اگلا کام شروع کر سکوں۔ میں نا جب بھی کام کرتی ہوں نا، کام کرنے کے دوران میں موبائل جو ہوتا ہے نا اپنے سے بہت ذرا دور رکھتی ہوں۔ میں موبائل کو نا ہمیشہ سائلنٹ پہ لگا دیتی ہوں کہ کسی کی کال نہ آئے، کہ میرا ٹائم ویسٹ نہ ہو۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ موبائل وائبریشن پہ رکھ دوں، تو موبائل کو بار بار چیک نہ کیا کریں۔ بہت سارے نا لوگوں میں یہ مسئلہ ہے کہ جب وہ موبائل کو پاس رکھ لیتے ہیں اور ہر 5 منٹ کے بعد دیکھ رہے ہوتے ہیں، سکرول کر رہے ہوتے ہیں، اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں کہ اپنے ٹائم کو ضائع نہ کیا کریں، اپنے کام جو ٹائم ہے نا اس کو اپنے گھر کے کاموں میں دیا کریں، اپنے ذہن کو نا میں کہتی ہوں کہ فری رکھا کریں۔ ہم جب نیٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں یا موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسی پوسٹ آ جاتی ہے جو ہمارے ذہن پہ ایک بہت گہرا اثر چھوڑ جاتی ہے، ایسی پوسٹ دیکھنے سے نا گریز کیا کریں، اچھی باتیں سیکھا کریں۔ میں کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو نا کوئی سکل سیکھنے میں لگا دیں، کوئی سوئی دھاگا، سلائی، کپڑے سلائی کرنا۔ تو میں آپ کو بتاؤں نا کہ جب بھی میں فارغ ہوتی ہوں نا، کہ آج کل تو یہ میں ویڈیو بناتی ہوں، پھر اس کے بعد میں ایڈیٹنگ شروع کر دیتی ہوں، مطلب میں اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو بزی رکھتی ہوں۔ میں کوئی بھی مطلب کہ ایسی ویسی بات نہیں سیکھتی کہ جس سے میرے ذہن پہ نا سستی ہو، کاہلی آئے، تھکاوٹ آئے۔ بعض اوقات ہم جب ایک ہی بات سوچتے رہتے ہیں تو ہمارا ذہن تھک جاتا ہے، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم مینٹلی ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں چڑچڑا پن آ رہا ہوتا ہے اسی بارے میں سوچ کے کہ ہائے اللہ وہ کام، وہ بات، وہ کیسے ہو جائے گی۔ تو یہاں پر نا میرا گوشت گل گیا تھا بڑی ہی اچھی طرح کے، ساتھ ہی میں نے اس کے اندر کسوری میتھی ڈال دی ہے۔ کسوری میتھی ڈالنے سے نا بڑا ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ اس کو نا میں تب تک تقریباً 10 منٹ تک بھوندوں گی کہ جو اس کا آئل ہے نا وہ گوشت سے نا علیحدہ ہو جائے۔ یہ آئل گوشت سے علیحدہ ہو گیا تھا، ساتھ ہی میں نے اس کے اندر آلو ڈال دیے۔ آلووں کو بھی نا میں 5 منٹ کے لیے بھوندوں گی اچھی طرح سے۔ آلووں کے ساتھ ہی نا میں نے پانی بھی ڈال دیا تھا، تو پھر اس کو میں پھر سے 5 منٹ کا ویٹ لگاؤں گی، تو یہ سالن نا بڑا ہی مزے کا تیار ہو جائے گا۔
تو گوشت کے اندر نا یہ نلی تھی، تو نلی کو نکال کے نا میں نے سائڈ پہ رکھ دیا تھا. اگر اس کو نا گوشت کے ساتھ بھونتی نا تو یقین کریں کہ گوشت کے چھوٹے چھوٹے پیسز ہو جانے تھے، گوشت نے بالکل ہی ختم ہو جانا تھا، چھوٹے چھوٹے جیسے قیمہ نہیں ہوتا ویسے ہو جانا تھا. تو میں آپ سے یہی ادھر ایک بات شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ کے گوشت میں نلی ہے، اگر آپ آلو گوشت نلی والا بنا رہے ہیں یا کوئی سی بھی چیز میں سالن میں نلی ڈال رہے ہیں نا، تو آپ نے نا نلی کو نکال کے سیپریٹ رکھ لینا ہے. اس کو نا گوشت کے ساتھ اس کی بنائی نہ کریں. اس طرح نا آپ کا جو گوشت ہے نا وہ بالکل ہی نا گل جائے گا، مطلب کہ سیرا سیرا ہو جائے گا. اس کے بعد جا کے نا 6 بج گئے تھے تو میں نے بچوں کو نا اٹھانا شروع کر دیا ہے، کیونکہ بچے، میرا جو بڑا بیٹا نا اس نے 7 بجے اسکول چلے جانا ہوتا ہے. تو بچوں کو اٹھا کے نا میں کہہ رہی ہوں ان کو میں نے واش روم میں بھیجا کہ برش کرو، فیس واش کرو. تو وہ برش اور فیس واش کر رہے ہیں، ساتھ ہی میں نے ان کے لیے ناشتہ تیار کرنا شروع کر دیا. ناشتہ تو ریڈی ہو گیا ہوا تھا، آلو گوشت اور چاول، لیکن چھوٹے بیٹے نے روٹی کھانی تھی، اس کے لیے میں نے روٹی بنانا شروع کر دی ہے. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میرے بیٹے اسکول جاتے ہیں نا تو وہ ناشتہ کر کے ضرور جایا کریں. تو یہ نہیں کہ اسکول جاتے ہیں، مطلب کہ اگر میں گھر سے کہیں باہر بھی جا رہی ہوں نا، اپنی امی کے گھر جا رہی ہوں یا مجھے ضروری کام ہے تو میں باہر جا رہی ہوں نا، اگر دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہے تو میں بچوں کو کھانا کھلا کر جاتی ہوں. اگر صبح کا ناشتے کا ٹائم ہے تو بچوں کو میں ناشتہ کروا کے جاتی ہوں. میں یہ نہیں کرتی کہ بس فٹافٹ سے بس نکل گئی اور بچوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھا کریں، اپنے گھر کا، اپنے بچوں کا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو کہ بہت ہی ضروری ہے ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کے لیے. ناشتہ کروانے کے بعد اپنے بچوں کو میں نے ریڈی کیا، پھر ان کو میں نے اسکول بھیجا. میں اپنا پہلے بھی اپنے بلاگز میں نا بتا چکی ہوں کہ جب میرے بچے یہ چاہ رہے ہو نا کہ صرف ان کو میری توجہ ملے تو تب ایون کہ میں ویڈیو بھی ریکارڈ نہیں کرتی، میں اپنے بچوں کے سامنے موبائل کو پکڑتی نہیں ہوں. میرے بچے انہیں وہی سیکھنا جو میں نے خود کرنا ہے. کوشش کیا کریں اپنے آپ سے موبائل کو بہت دور رکھا کریں. تو میرے بچے جو ہے نا چھوٹے ہیں، اگر میں موبائل یوز کروں گی نا ان کے سامنے تو وہ بھی ضد کریں گے کہ ہمیں بھی دو. میں بہت ساری جب ویڈیو ریکارڈ کرتی ہوں نا، اپنی بہت ساری جو ویڈیو ہوتی ہے، مطلب کہ جب وہ ٹیوشن جائیں گے ہوں، جب وہ اسکول گئے ہوں، جب وہ سو رہے ہوں نا، تب ریکارڈنگ میں لاتی ہوں. تو میں نے اپنی روٹین ہی ایسے بنا لی ہوئی ہے کہ میں اپنے بچوں کو اسکول بھیجتی ہوں، پھر اس کے بعد جو چھوٹی بیٹی ہے نا اس کو سلاتی ہوں اور اس کے بعد میں اپنے گھر کے کام شروع کرتی ہوں. جہاں جب وہ صبح صبح سو رہے ہوتے ہیں تب میں کرتی ہوں. میں یہ نہیں کرتی کہ بچوں کو اگنور کر کے موبائل بس یوز کرتی جا رہی ہوں. تو کوشش کریں کہ جب بھی آپ کوئی بھی کام کریں نا اس کو اپنے ذہن کے اوپر سوار نہ کریں. اور یہاں پر ایک اور بات میں آپ سے کہتی چاہوں گی کہ رات کا جو کھانا ہے نا وہ ٹائم پر کھایا کریں. یہ نہ ہو کہ آپ 12-1 بجے کھانا کھا رہے ہیں، اس کے بعد آپ 2 بجے سو رہے ہیں، تو صبح آپ 12-1 بجے اٹھ رہے ہیں، بچوں کو اسکول بھیج کے آپ دوبارہ سو رہے ہیں. نہیں، آپ کا جو کھانے کا ٹائم ہے نا، مطلب کہ میں اپنے کھانے کا ٹائم بتاتی ہوں. ہم جو ہے نا کھانا مغرب اور عشاء کے درمیان میں کھانا کھا لیتے ہیں. اس کے بعد جو میرے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ 9 بجے تک سو جاتے ہیں. جو میرا بڑا بیٹا ہے اگر اس کو پڑھنا ہو تو وہ بھی بس اور بس صرف اور صرف میں کہوں گی 10:30 حد 11 بجے تک پڑھتا ہے. اس کے بعد میں اس کو بھی سلا دیتی ہوں. اس کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو اتنی دیر تک پڑھنا پڑتا ہے. تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ رات کو بہت دیر تک موبائل سکرول نہ کیا کریں، ٹائم سے سویا کریں اور صبح جلدی اٹھا کریں. اپنا جو دن کا آغاز ہے وہ نماز سبق کے ساتھ کیا جائے. یقین کریں کہ جب آپ اپنے دن کا آغاز نماز سبق کے ساتھ کرتی ہیں نا تو بہت ساری رحمتیں اور برکتیں صبح کے ٹائم ہی ہمارے گھر میں داخل ہو جاتی ہیں. جب آپ اپنے دن کا آغاز صبح نماز سبق کے ساتھ نہیں نہ کریں گی تو ہمارے گھر کے اندر جتنی بھی پازیٹیو انرجی ہوگی نا وہ ختم ہوتی جائے گی آہستہ آہستہ. تو کوشش کریں اونچی آواز میں صبح اپنے گھر میں تلاوت کیا کریں. اگر آپ کو تلاوت سننے کا شوق ہے تو ٹی وی پہ تلاوت لگا کے نا وہ سنا کریں. میں کہتی ہوں کہ جیسے بھی ہے نا صبح اٹھ کے کم از کم آدھا گھنٹہ اپنے رب سے مخاطب رہا کریں. 7:20 ہو گئے تھے تو میری بیٹی سوئی ہوئی تھی. اس نے نا تقریباً 8:30 بجے تک اٹھ جاتی ہے، 8:15 بجے بھی کبھی اٹھ جاتی ہے. تو اس سے پہلے نا، اس کے اٹھنے سے پہلے نا مجھے اپنے تمام کام ختم کرنے تھے. تو میں نے نا فٹافٹ سے برتن واش کیے ہیں. تو اس کے بعد میں نے کچن کی شیلف کو اچھی طرح صاف کر دیا، مطلب کہ کچن والا میرا ایریا نیٹ اینڈ کلین ہو گیا تھا. تو اس کے بعد میں نے نا جو چیزیں بکھری ہوئی تھی نا، بچے صبح اسکول گئے تھے، آپ کو پتہ ہے نا بچوں کو جتنا مرضی بھی منع کیا جائے نا کہ یہ چیز نہ پکڑو وہ چیز نہ پکڑو، تو بچے ہیں، بچے منع نہیں ہوتے. بچوں کو کتنا کہ روک کے رکھ سکتے ہیں. تو میرے بچے ہیں، ویسے بھی بیٹے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ بیٹے زیادہ شرارتیں کرتے ہیں. تینوں بیٹے ہیں، بہت ہی زیادہ شرارت کرتے ہیں. منع بھی کروں گی پھر بھی شرارت کریں گے. تو انہوں نے کچھ چیزیں، کوئی کوشن ادھر پھینکا ہوا تھا، کوئی چیز ادھر رکھی ہوئی تھی، فٹافٹ سے میں نے سب سے پہلے وہ چیزیں اٹھائی ہیں اور ساتھ ہی نا میں نے جھاڑو لگانا شروع کر دیا. تو یہاں پر نا میں آپ سب سے نا ایک بات کرتی جاؤں جو 100 باتوں کی ایک بات ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ رات کا جو کھانا ٹائم پر کھائیں. اس کے بعد اپنی نیند پوری کریں، کم از کم 7-8 گھنٹے کی نیند لیں. اس کے بعد صبح اٹھ کے ایک اچھا سا ناشتہ کریں اور اپنے دن کا آغاز کریں. اگر آپ چاہتی ہیں کہ سستی ختم ہو جائے، ہمیں تھکاوٹ نہ ہو، ہمیں لیزینس نہ ہو، ہمیں چڑچڑا پن نہ آئے،
تو یقین مانیں اگر آپ میری ان باتوں پہ عمل کریں گی نا آج سے ہی تو آپ فرق خود بخود فیل کرنا شروع کر دیں گی۔ تو جتنی بھی باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں نا، بلکہ کہ سنی سنائی نہیں ہوتی، بلکہ کہ میں نے خود پر آزمائی ہوتی ہیں یا میرے پہ بیتی ہوتی ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو مطلب کہ یہ نہیں کہ آپ کو کچھ نہیں آتا یا آپ سوبر نہیں ہیں، نہیں، یہ ایک بہن کو نا دوسری بہن سے موٹیویشن ہوتی ہے، جو مطلب کہ اگر میں آپ سے کوئی بات شیئر کرتی ہوں نا تو یہ ایک موٹیویشن ہے۔ میرے میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں جو مجھے میری کبھی ساس بتا رہی ہوتی ہے، کبھی نند بتا رہی ہوتی ہے، کبھی میری ماما بتا رہی ہوتی ہے، کبھی میری بہن بتا رہی ہوتی ہے کہ تم ایسا کر لو، ایسا نہ کرو۔ میں کہتی ہوں کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، اگر ہمیں کسی سے کوئی اچھی چیز سیکھنے کا موقع مل رہا ہے نا تو ہمیں ضرور سیکھنی چاہیے۔ یہاں پر میں نے اپنی صفائی ختم کر لی تھی، جھاڑو بھی لگ گیا تھا، ٹاٹ بھی لگ گئے تھے۔ اس کے بعد نا یہ میرے حال میں نا بلیک کلر کے صوفے پڑے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر نا ڈسٹ لگ جاتی ہے۔ آج کل آپ ہواؤں کا موسم ہے، ڈسٹ اندر آ جاتی ہے، تو میں کیا کرتی ہوں ان کی صفائی کے لیے کہ سرف لیتی ہوں تھوڑا سا، پہلے میں سرف والا کپڑا لگاتی ہوں اچھی طرح سے۔ اگر آپ کے گھر میں بھی صوفے ہیں نا تو ان کا کپڑا یہ بلیک ہے یا ڈارک کلر کا ہے نا تو اس کو روز کا روز صاف کیا کریں ڈسٹ سے اپنے کو صاف کرنے کے لیے۔ تو اس کے بعد نا میں صاف جو کپڑا ہوتا ہے نا پانی والا وہ لگاتی ہوں، تو اس سے جو میرا یہ صوفہ ہے نا بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو جاتا ہے۔ تو یہ میرے اوپر والے پورشن کی کمپلیٹ صفائی ہو گئی تھی، نیچے آئی ہوں تو ایسے مجھے لگ رہا ہے کہ میری بیٹی بھی ہل رہی ہے۔ ہل کیا رہی ہے کہ ابھی میں نے تھوڑا سا ہی کام کیا تو میری بیٹی بھی اٹھ گئی ہے۔ تو اب میں نے کیا سوچا کہ 8 بج گئے تھے تو میری بیٹی اٹھ گئی تھی، تو آپ کو میں نے بتایا نا کہ میں اپنی بچوں کی طرف بہت زیادہ دھیان دیتی ہوں کہ میرے بچے روئیں نہ۔ تو جب ماں کام کر رہی ہو نا تو بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ روتے ہیں، کوئی اپنے بچوں کو پہلے سنبھالیں پھر باقی کام کریں۔ تو میں نے کیا کیا کہ بس ہلکے پھلکے سے کام کیے ہیں، تو باہر آئی ہوں تو بس یہ میں نے گراج صاف کر دیا ہے کیونکہ یہ میرا انٹر کا ایریا ہے، تو یہ صاف ستھرا ہوگا تو اگلے والا گھر بالکل ہی صاف ستھرا لگے گا۔ باقی میں نے جو پیلو کور تھے وہ سیدھے کر دیے تھے، باقی جتنا بھی جو سامان اٹھانے والا تھا نا فرسٹ پورشن سے وہ اٹھا دیا، باقی میں نے نیٹ اینڈ کلین کر دیا۔ جب میری بیٹی دوبارہ سوئے گی تو ان کاموں کو میں دوبارہ دیکھ لوں گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔